بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ صوفیہ نواز رازا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اس ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہی ہوں، دیٹ از اسٹیمپ پیپر۔ اسٹیمپ پیپر کیا ہوتا ہے، اس کا اوریجن کہاں سے ہوا، اسٹیمپ پیپر کو ایشو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اسٹیمپ پیپر کی کتنی اقسام ہیں، اسٹیمپ پیپر کی رجسٹریشن کیا ضروری ہے، ای اسٹیمپ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم ان تمام ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹیمپ پیپر کا اوریجن بیسیکلی اسپین سے ہوا، اور اسپین سے ہوتے ہوئے یہ آل اوور دا ورلڈ اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی۔ اسٹیمپ پیپر کو اردو میں اسٹامپ پیپر یا اسٹامپ پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹیمپ پیپر کو بیسیکلی ایشو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسٹیمپ پیپر یا اسٹیمپ ڈیوٹی ریاست نے اس وجہ سے لگائی کہ آپ مالیاتی کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ نے اس میں سے بذریعہ اسٹیمپ پیپر سرکار کو یا اسٹیٹ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، یعنی آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرنی ہے اور سرکار کے کھاتے میں کچھ نہ کچھ جمع ہوتا رہے گا۔ اسٹیمپ پیپر کی دو اقسام ہیں۔ فرسٹ ون از جوڈیشل اسٹیمپ پیپر، سیکنڈ ون از نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر۔ جوڈیشل اسٹیمپ پیپر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشل اسٹیمپ پیپر جب آپ کورٹ فیس جمع کرواتے ہیں تو اسے جوڈیشل اسٹیمپ پیپر کہا جاتا ہے، یعنی جوڈیشل اسٹیمپ پیپر جو کورٹ میں آپ نے کورٹ فیس جمع کروانی ہوتی ہے، جب بھی آپ کوئی کیس فائل کرتے ہیں، جیسے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے حوالے سے کیس فائل کرتے ہیں، پیمنٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہے وہ آپ کیس فائل کرتے ہیں، ڈیفامیشن کا کیس فائل کرتے ہیں، تو کورٹ کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو آپ نے اس کیس کے ساتھ اتنی مالیت کی یا اتنی پرسنٹ کورٹ فیس اٹیچ کرنی ہے۔ اب کورٹ فیس جمع کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو کورٹ فیس کا آرڈر ہوا آپ اتنی پیمنٹ لے کے کورٹ میں چلے جائیں اور آپ کہیں جی کہ اتنی کورٹ فیس کا مجھے آرڈر ہوا ہے تو یہ کورٹ میں جمع کر لیں۔ کورٹ فیس کا بھی ایک پراپر پروسیجر ہے۔ آپ نے کورٹ فیس جتنی کورٹ فیس کا آرڈر ہوا ہے کورٹ سے، آپ نے اتنی مالیت کے اسٹیمپ پیپر پرچیز کرنے ہیں اور اسے کیس کے ساتھ لف کرنا ہے۔ 25,000 تک کورٹ فیس نہیں ہوتی ہے۔ 25,000 جو ہی آپ ایکسیڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کورٹ فیس جمع کروانی پڑتی ہے۔ میکسیمم کورٹ فیس 15,000 روپے ہوتی ہے۔ نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر کی اگر میں بات کروں تو نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر بیسیکلی آؤٹ آف کورٹ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی رینٹ آؤٹ کرنا ہے اپنا گھر، اس حوالے سے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ گفٹ کر رہے ہیں، کوئی پاور آف اٹارنی آپ نے دینی ہے، تو اس میں آپ جو اسٹیمپ پیپر یوز کریں گے اس کو نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر کہا جائے گا۔ اگر فیوچر میں دونوں پارٹیز میں سے اگر کوئی پارٹی مکر جاتی ہے یا آپ سے وہ اسٹیمپ پیپر مسپلیس ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود رہے گا اور آپ اس کو ایویڈینشیل ڈاکیومنٹ کے طور پر بھی ان فیوچر اپیئر کروا سکتے ہیں۔ ویلیو اسٹیمپ پیپر کی کیا ہے جی؟ اگر آپ کوئی معاہدہ تحریر کرتے ہیں اور اس پر اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرتے ہیں تو اگر ان فیوچر کے اوپر کوئی ایشو آ جاتا ہے اور آپ نے ریونیو پے کیا ہوا ہے تو آپ کے اسٹیمپ پیپر کی پوری حیثیت ہے، پوری ویلیو ہے۔ اچھا جی، اب اسٹیمپ ڈیوٹی تو آپ نے پے کر دی، تو کیا رجسٹریشن کروانا بھی ضروری ہے؟ اسٹیمپ پیپر کی رجسٹریشن اس ٹائم ہوگی جب آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں یا آپ نے کوئی سیل پرچیز کرنی ہے یا آپ نے اپنا مکان رینٹ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ اسٹیمپ ڈیوٹی تو پے کریں گے، اسٹیمپ پیپر پرچیز کر کے اس پہ ایگریمنٹ تحریر کر کے، لیکن آپ نے رینٹ کنٹرولر کے پاس اس کو رجسٹر کروانا ہے۔
جب آپ اسے رینٹ کنٹرولر کے پاس رجسٹر کروائیں گے اور ان فیوچر میں دونوں پارٹیز میں کوئی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، کوئی ناچاکی آ جاتی ہے، تو وہ رجسٹرڈ پروف آپ کے پاس موجود ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو پراپر رجسٹر کروایا ہوگا اور رجسٹریشن فی وغیرہ پے کی ہوگی۔ رجسٹر کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، اسٹیمپ پیپر پر اس کو تحریر کرتے ہیں، اس پر تمام تفصیلات آ جاتی ہیں اور باقاعدہ آپ اس کو رجسٹر کرواتے ہیں، تو سرکاری کھاتے میں اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے کہ اگر وہ ڈاکیومنٹ گم بھی ہو جائے تو وہ تمام ڈیٹیل آپ سرکاری کھاتے سے جا کے یا سرکاری ریکارڈ سے جا کے نکلوا سکتے ہیں۔ ای اسٹیمپ کیا ہوتا ہے؟ ای اسٹیمپ کی ضرورت بیسیکلی تب محسوس ہوئی جب ہائی کورٹ کے گرد و نواح میں کچھ لوگوں نے جعلی اسٹیمپ پیپر بنانا شروع کر دیے اور وہ اوریجنل اسٹیمپ پیپر کے ساتھ اس طرح سے مکس اپ ہو گئے کہ سارا سسٹم سپوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ تو گورنمنٹ نے ای اسٹیمپ انٹروڈیوس کروایا کہ آپ آن لائن اس کو اپلائی کرتے ہیں، جو فارم کی ریکوائرمنٹ ہیں یا جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ آپ اس میں دیتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے آپ کو اسٹیمپ پیپر چاہیے یا آپ کو ریکوائر ہے۔ اچھا جی، آپ اسٹیمپ پیپر اپلائی کرتے ہیں، آپ کو ایک چلان فارم ریسیو ہوتا ہے اور ودن 15 days آپ نے اسٹیمپ پیپر ریسیو کرنا ہوتا ہے بینک سے۔ جو لوگ جعلی اسٹیمپ پیپر بناتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو ان کے لیے پی پی سی کا سیکشن 255 اٹریکٹ کرتا ہے، اور 255 سیکشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں 10 سال سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ریسیو ہو سکیں۔ جزاک اللہ الخیر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔